अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं रात की ड्यूटी कहानी का बकिया हिस्सा। शौकत ने हिम्मत करके वहाँ से पीछे हटने की कोशिश की और शौकत को पीछे हटते हुए देखकर वो चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता से दीवार से नीचे उतरने लगी। ये देखते ही शौकत कांपता हुआ बिना पीछे देखे ही वहाँ से लड़खड़ाता हुआ भागकर किचन में वापस आया और जल्दी से किचन का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर बैठ गया और खुद को समेट कर सहम कर बैठा रहा। इतने में शौकत का पूरा जिस्म अचानक ठंडा होने लगा। इसको बहुत सर्दी सी महसूस होने लगी। इसी वक्त इसको दरवाजे के पीछे से किसी के लंबे लंबे सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर शौकत बहुत ज़्यादा डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर नुमा चीज़ दरवाजे के बिल्कुल पास ही खड़ी हुई सांस ले रही है। इतने में फिर से फ्रिज का दरवाज़ा खुद ही खुल गया और इसमें रखी चीज़ें फिर से बाहर गिरने लगीं। शौकत दरवाजे से जुड़ा हुआ ये सब देख रहा था, लेकिन शौकत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और बाहर क्या चीज़ है। और शौकत की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उठकर बाहर देख सके, ये फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर सके। फिर अचानक किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शौकत सहमे हुए बिल्कुल धीरे धीरे से इधर उधर देखने लगा। इतने में चूल्हा भी खुद ही दोबारा जलना शुरू हो गया, जिसे देखते ही शौकत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कांपते हुए हाथों से अपने मुंह को छुपाए अल्लाह से दुआ मांगने लगा। और दुआ मांगते हुए ही अचानक शौकत को नींद आ गई और वो दरवाजे के साथ बैठा हुआ ही सो गया। फिर कुछ देर के बाद जब शौकत की आंख खुली तो इसने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा बंद है और किचन का फर्श भी बिल्कुल साफ़ है। इस पर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं गिरी हुई और चूल्हा भी बंद था। शौकत वहीं बैठा हैरत से पूरे किचन को देखने लगा। फिर शौकत ने अपने दाएं तरफ देखा तो किचन की खिड़की से सूरज की रोशनी शीशे को चीरती हुई अंदर आ रही थी, जिसे देखकर शौकत जल्दी से उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा तो सुबह हो चुकी थी। ये देखते ही शौकत ने जल्दी से किचन का दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर इस तरफ देखा जहां इसको वो चीज़ नज़र आई थी, लेकिन अब इस दीवार पर चिड़ियां बैठी हुई चहक रही थीं। फिर शौकत ने नीचे ज़मीन पर देखा तो वही छुरी जो शौकत के हाथ से गिर गई थी वो इसी जगह पड़ी थी। शौकत ने वो छुरी उठाई और इसे देखते हुए कुछ सोचने लगा। फिर शौकत ने वापस अपनी कुर्सी की तरफ देखा कि कुर्सी पर चाय का मग पड़ा हुआ था और इसमें बची हुई चाय भी वैसे ही पड़ी थी जैसे शौकत ने धमक की आवाज़ सुनते ही छोड़ी थी। शौकत ने वो मग उठाया और कुछ सोचते हुए इधर उधर देखने लगा। फिर शौकत ने छुरी और मग को उठाया और किचन में रख दिया और किचन से बाहर जाने लगा तो इसने मुड़कर फ्रिज की तरफ देखा और रुक गया। फिर इसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो सब कुछ ठीक ठाक था और सब चीज़ें तरोताज़ा थीं। ये देखकर शौकत हैरान रह गया। फिर शौकत ने फ्रिज से एक सेब निकाला और सेब पर एक बाइट लगाकर इसको देखने लगा, लेकिन सब ठीक ठाक था, जिसे देखकर शौकत मुस्कुराते किचन से बाहर आ गया। इतने में बाहर से गेट का लॉक खोलने की आवाज़ सुनाई दी। शौकत जल्दी से गेट के पास गया तो कोई बाहर से गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। शौकत ने जल्दी से अंदर से लगी हुई कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। शौकत ने इसे देखते ही एक लंबी सांस ली और गार्ड से सलाम दुआ की। गार्ड ने शौकत से कहा, जी शौकत भाई, रात कैसी रही? सब कुछ ठीक था? शौकत ने कहा, हाँ सब कुछ तो ठीक था, पर मुझे लगता है जैसे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हुए, लेकिन जब मैंने सुबह देखा तो सब ठीक था। गार्ड ने कहा, कैसे वाक़यात? शौकत ने पहले सारे छोटे मोटे वाक़यात बताए। फिर कहा, रात मैंने एक रीछ को देखा जो कि वो सामने वाली दीवार पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो कूदकर नीचे आ गया। गार्ड हैरानी से शौकत की बात सुन रहा था।
اور اس دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر گارڈ نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ شوکت نے کہا، اس کے بعد میں بھاگ کر کچن میں چلا گیا تھا اور وہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اتنے میں مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے میں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا، جبکہ یہ سب حقیقت میں ہوا تھا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ سب کیا تھا، لیکن اس وقت میں بہت ڈر گیا تھا۔ گارڈ نے کہا، یار تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ شوکت نے کہا، ہاں ہاں پوچھو۔ گارڈ نے کہا، شوکت بھائی کیا آپ اس سے پہلے کبھی رات کی ڈیوٹی کی ہے؟ شوکت نے کہا، نہیں میں تو پہلی بار کر رہا ہوں۔ گارڈ نے کہا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ تم اس سے پہلے رات میں سو جایا کرتے تھے اور صبح کام پر جایا کرتے تھے۔ شوکت نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ آج سے پہلے میں کبھی رات میں نہیں جاگا۔ گارڈ نے کہا، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب نیند کی وجہ سے ہو رہا تھا اور تم جاگتے ہوئے ہی خواب دیکھ رہے تھے۔ شوکت نے کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا بھیانک ریچھ نہیں دیکھا۔ گارڈ نے کہا، شوکت بھائی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کیونکہ ریچھ کبھی اتنی بڑی چھلانگ نہیں لگا سکتا کہ وہ دیوار پر چڑھ جائے، اس لیے یہ سب آپ کا ایک خواب ہی ہوگا جو کہ آپ جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ شوکت نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اتنے میں آفس کے باقی لوگ بھی آنے لگے اور آفس میں کام شروع ہو گیا۔ پھر شوکت نے گارڈ سے کہا، یار وہ ذرا باورچی خانے میں چولہا بھی دیکھ لینا، کہیں وہ خراب تو نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ بھی خود ہی جل جاتا ہے اور خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ گارڈ یہ سن کر جلدی سے کچن میں گیا اور کچھ دیر میں واپس آ گیا۔ پھر کہنے لگا، شوکت بھائی چولہا تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے چیک کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شوکت نے کہا، پتہ نہیں کیا چکر ہے، گزشتہ رات تو مجھے اس چولہے نے ہی زیادہ پریشان کیے رکھا تھا۔ گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں چھوڑیں شوکت بھائی، وہ سب بھی آپ کے خواب کا کوئی حصہ ہوگا۔ شوکت نے کہا، ارے ہاں، پر بہت ہی عجیب خواب تھے۔ اتنے میں خلیل صاحب بھی آ گئے اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شوکت کو سلام کیا اور اس کا حال چال پوچھا۔ شوکت نے خلیل کے سلام کا جواب دیا اور کہا، جی خلیل بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر خلیل شوکت کو اپنے ساتھ آفس میں لے گیا اور خلیل نے شوکت سے چائے ناشتے کا پوچھا تو شوکت نے کہا، جی ابھی میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سیب کھا لیا تھا اور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ خلیل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ویسے آج دوپہر تک آپ کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام ہو جائے گا اور وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ ابھی میں آپ کو کسی کے ساتھ بھیج دیتا ہوں تاکہ گھر جا کر سو جائیں، رات کو پھر آپ بائک پر ہی دوبارہ ڈیوٹی پر آ جانا۔ شوکت نے کہا، جی خلیل بھائی ٹھیک ہے۔ پھر خلیل کے پاس رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور ایک آدمی کمرے میں آیا۔ خلیل نے اس آدمی سے کہا، یار زین کو بولو کہ شوکت بھائی کو ان کے گھر چھوڑ کر آ جائے اور میری گاڑی کی چابی زین کو دے دو۔ یہ کہتے ہوئے خلیل نے اپنی گاڑی کی چابی اس آدمی کو دے دی اور پھر خلیل نے شوکت سے کہا، شوکت بھائی میں جانتا ہوں اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، پر وہ ہم شام کو کریں گے جب آپ ڈیوٹی پر آئیں گے۔ شوکت نے کہا، جی ٹھیک ہے خلیل بھائی۔ یہ کہتے ہوئے شوکت کرسی سے اٹھا اور خلیل سے اجازت لے کر باہر چلا گیا اور باہر جاتے ہی دیکھا کہ ایک لڑکا خلیل کی گاڑی میں بیٹھا شوکت کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے شوکت کو دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور شوکت کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر شوکت کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جاتے ہی صدیقہ نے شوکت سے ناشتے کا پوچھا تو شوکت نے صدیقہ سے کہا، ابھی تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ صدیقہ نے کہا، جی آپ سو جائیں، تب تک میں فوزیہ باجی کے گھر کام کر کے آتی ہوں۔ شوکت نے کہا، ہاں ہاں جاؤ، میں سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شوکت کمرے میں جا کر سو گیا اور کافی دیر کے بعد جب شوکت اٹھا اور نہا دھو کر فارغ ہو کر بیٹھ گیا تو صدیقہ نے شوکت سے گزشتہ رات کی ڈیوٹی کے بارے میں بات کی تو شوکت نے صدیقہ کو بھی رات میں شوکت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو صدیقہ ڈر گئی، لیکن پھر شوکت اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ سب میرا وہم تھا جو کہ رات میں جاگنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ صدیقہ نے کہا، پر مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا، کہیں وہاں واقعے میں کوئی آسیب وغیرہ کا سایہ تو نہیں ہے؟ شوکت نے کہا، یار یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
وہاں آبادی کم ہے اور آفس کے پیچھے جھاڑیاں اور درخت وغیرہ ضرور ہیں، لیکن وہاں اور بھی بہت لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو خلیل بھائی کو بھی پتہ ہوتا نا۔ صدیقہ نے کہا جو بھی ہے آپ سنبھل کر رہیے گا۔ شوکت نے کہا ارے میں یہ اسیب جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا، اور مجھے پتا ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی شوکت اور صدیقہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں باہر دروازے پر دستخط ہوئی۔ شوکت نے صدیقہ سے کہا رکو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شوکت باہر گیا تو دیکھا باہر دو لڑکے کھڑے تھے، جن میں ایک زین تھا جو کہ شوکت کو صبح خلیل کی گاڑی میں گھر چھوڑنے آیا تھا، اور دوسرا کوئی اور تھا۔ یہ دونوں موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، اور شوکت کو دیکھتے ہی زین موٹر سائیکل سے اتر گیا اور شوکت سے سلام دعا کرنے لگا۔ پھر زین نے موٹر سائیکل کی چابی شوکت کو دیتے ہوئے کہا شوکت بھائی یہ بائک خلیل صاحب نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اب سے آپ اس پر ڈیوٹی پر جایا کریں گے، اب اس بائک کی ملکیت آپ کی ہے۔ شوکت نے زین سے چابی پکڑی، خوشی سے موٹر سائیکل کو دیکھنے لگا۔ موٹر سائیکل تھی تو سیکنڈ ہینڈ پر بالکل نیو لگ رہی تھی۔ شوکت نے زین کا شکریہ ادا کیا اور زین کو چائے پانی پوچھا، جس پر زین نے شوکت سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ شوکت بھائی پر ہمیں ابھی واپس آفس جانا ہے۔ خلیل صاحب نے ہمیں ایک اور کام بھی دیا ہے، اس وجہ سے چائے پھر کبھی پی لیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے زین نے جیب سے ایک بٹنوں والا موبائل نکالا اور شوکت کو دیتے ہوئے کہا یہ موبائل فون بھی آپ کے لیے ہے۔ شوکت نے موبائل پکڑا اور اس کو عجیب سے دیکھتے ہوئے بولا زین بھائی پر مجھے تو یہ چلانا ہی نہیں آتا۔ زین ہنستے ہوئے بولا جی مجھے معلوم ہے، اسی لیے خلیل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں۔ یہ کہتے ہوئے زین نے موبائل کو آن کیا اور شوکت سے کہا دیکھو شوکت بھائی اس فون میں صرف خلیل صاحب کا ہی نمبر ہے، اس لیے آپ کو اس کی جلدی ہی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے جب بھی خلیل صاحب سے بات کرنی ہو تو آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو خلیل صاحب کو کال چلی جائے گی، اور اس کو دبانے کے بعد آپ نے اس کو ایسے اپنے کان پر لگا لینا ہے، اور پھر جب خلیل صاحب فون اٹھا کر ہیلو کہیں گے تو آپ ان سے بات کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے پھر زین نے شوکت کو ایک دو بار پھر سے فون کرنے کے بارے میں بتایا اور شوکت سے کہا اب آپ ایک بار خلیل صاحب کو فون کریں۔ پھر شوکت نے ویسے ہی بٹن دبا کر خلیل کو فون کیا جیسے زین نے سکھایا تھا، تو خلیل نے فون اٹھا کر ہیلو کہا تو شوکت یہ سن کر زین کی طرف دیکھنے لگا۔ زین نے شوکت سے پوچھا کیا ہوا؟ شوکت نے معصومیت سے کہا اس میں کوئی ہیلو کہہ رہا ہے۔ زین نے کہا وہ خلیل صاحب ہیں، جلدی سے ان سے بات کریں۔ شوکت نے پھر سے فون کان پر لگایا اور پھر ہیلو بولا۔ آگے سے خلیل نے شوکت کو سلام کیا۔ شوکت نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ خلیل بھائی ہو؟ خلیل فون پر ہی زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا ارے میں بھولے بادشاہ میں خلیل ہی ہوں، سناؤ بائک اچھی لگی؟ شوکت نے فون کان سے ہٹا کر اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر فون کان پر لگا کر خلیل سے کہا خلیل بھائی بائک کا تو پتہ نہیں، پر یہ زین بھائی موٹر سائیکل اور ٹیلی فون لے کر آیا ہے، مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا ہے۔ خلیل ایک بار پھر سے ہنسنے لگا اور بولا شوکت بھائی موٹر سائیکل کو ہی بائک بولتے ہیں۔ شوکت نے شرماتے ہوئے کہا او ہاں اچھا ہاں مجھے بائک بہت پسند آئی ہے، ٹیلی فون بھی اچھا ہے، بہت آسانی سے چلانا آ گیا ہے مجھے۔ خلیل نے کہا ارے واہ بہت اچھے شوکت بھائی مبارک ہو۔ شوکت نے کہا جی بھائی خیر مبارک، پر یہ سب آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں تھا۔ خلیل نے کہا ارے میری نہیں، سب اللہ کی مہربانی ہے، بس تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ شوکت نے کہا جی بھائی بے شک۔ پھر خلیل نے کہا اچھا اب مجھے کام کرنا ہے، باقی باتیں جب تم ڈیوٹی پر آؤ گے تب کریں گے۔ شوکت نے کہا جی ضرور خلیل بھائی۔ اس کے بعد خلیل نے خدا حافظ کہا اور فون کاٹ دیا، تو شوکت نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب فون ٹوں ہو رہی ہے۔ زین ہنستے ہوئے کہا جی کیونکہ خلیل صاحب نے فون بند کر دیا ہے، اب آپ آرام کریں اور ہمیں اجازت دیں، ہمیں واپس جانا ہے۔ اور شوکت نے کہا جی زین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے زین اپنے ساتھ والے لڑکے کی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔
और शौकत ने जल्दी से मोबाइल अपनी जेब में डाला और बाइक को घर के अंदर ले गया और घर में सबको बाइक और मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। फिर शौकत अपने वालिद के पास गया और इसका हाल चाल पूछा। फिर इसे भी अपनी नौकरी और बाइक वगैरह के बारे में सब कुछ बताया तो बशीर भी बहुत खुश हुआ और खलील को दुआएं देने लगा। इसके बाद शौकत बारी बारी सब बच्चों को बाइक पर बिठाकर सैर कराने के लिए ले गया। फिर आखिर में सदीका को बिठाकर सैर कराई। इसके बाद घर आकर सदीका से गपशप करने लगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट गया और जब रात होने लगी तो शौकत जल्दी से उठा और ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर शौकत ने जेब से फ़ोन निकाला और सदीका को दिखाने के लिए खलील को फ़ोन किया। फिर खलील ने शौकत से सलाम दुआ की तो शौकत ने कहा, खलील भाई मैं ड्यूटी पर आने लगा हूँ। खलील ने कहा, हाँ आ जाओ, मैं अभी पुराने ऑफिस में हूँ, तुम ड्यूटी पर पहुँचो तब तक मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। शौकत ने कहा, जी ठीक है खलील भाई। ये कहते हुए शौकत ने फ़ोन कान से हटाया और लाल बटन दबाकर कॉल काट दी और सदीका की तरफ देखते हुए बोला, क्यों आ गया ना चलाना मुझे टेलीफोन। सदीका ने हंसते हुए कहा, अरे वाह क्या बात है आपकी। फिर शौकत घर से ड्यूटी के लिए निकल पड़ा और पूरे रास्ते खुशी से गाने गाता हुआ बाइक चलाते हुए जा रहा था। और जब शौकत ऑफिस से कुछ ही दूर था कि अचानक शौकत की नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि सड़क के बीचों बीच चल रही थी। शौकत ने जल्दी से ब्रेक लगाई और इस औरत की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम क्या सड़क के बीच में चल रही हो, साइड पर होकर नहीं चल सकती क्या। इस औरत ने मुड़कर शौकत की तरफ देखा और रोने लगी। शौकत ने हैरानी से पूछा, अरे मोहतरमा मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप रोने लग गई। इस औरत ने अजीब सी आवाज़ में कहा, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, मैं कब से पैदल चल रही हूँ, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, रात बहुत है और ये सड़क भी सुनसान है, इस वजह से मैं रो रही हूँ, कहीं कोई मेरी इज्जत खराब ना कर दे। शौकत ने गौर से इस औरत की तरफ देखा और बोला, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम ऐसे अकेली रात में क्यों घूम रही हो। इस औरत ने कहा, मैं किसी काम से स्टेशन तक गई थी, वहां पर किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया और मैं स्टेशन से पैदल यहां तक आई हूं, लेकिन अब मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं और मेरी टांगें भी बहुत दुख गई हैं। आप मुझे शरीफ इंसान लग रहे हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं। शौकत ने कहा, पर मैं तो कुछ ही दूर जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही फासले पर मेरा दफ्तर आ जाएगा, मैं तुम्हें आगे कैसे ले जाऊँगा। इस औरत ने कहा, चलें, आपने जहाँ तक जाना है आप मुझे वहाँ तक ही ले चलें, बाकी आगे से मैं खुद ही चले जाऊँगी। शौकत ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, फिर आ जाओ, बैठ जाओ मेरे पीछे। ये सुनते ही औरत जल्दी से शौकत के पीछे बैठ गई। इसके बाद शौकत फिर से गुनगुनाता हुआ बाइक चलाने लगा। फिर शौकत ने गुनगुनाना बंद कर दिया और इस औरत से पूछा, वैसे तुम कहाँ रहती हो। इस औरत ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर मेरा घर है। शौकत ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी दूर जाकर शौकत ने इस औरत से पूछा, तुम शादीशुदा हो या कुंवारी। इस औरत ने कहा, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, पर मेरा शोहर लाहौर गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में। शौकत ने कहा, अच्छा सही है। फिर इस औरत ने कहा, वैसे आप क्या काम करते हैं। शौकत ने कहा, मैं रात को दफ्तर में चौकीदारी करता हूँ। ये सुनकर औरत ने कहा, अच्छा तो आप चौकीदार हैं। शौकत ने कहा, जी। इतने में शौकत खलील के ऑफिस की गली के पास पहुँच गया तो शौकत ने इस औरत से कहा, मोहतरमा अब आपको उतरना पड़ेगा क्योंकि इस गली में मेरा दफ्तर है। इस औरत ने कहा, क्या आपका दफ्तर इस गली में है। शौकत ने कहा, हाँ इसी गली में जाते ही पहले कोने वाला दफ्तर हमारा है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। इस औरत ने कहा, वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा घर भी इसी गली में है। यह सुनकर शौकत चौंक गया और बोला, तुम भी इसी गली में रहती हो। पर कहाँ। इस औरत ने कहा, वो जहाँ झाड़ियाँ हैं ना, इसके पास ही मेरा घर है। शौकत ने कहा, अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे घर ही तुम्हें उतार कर आ जाता हूँ, वो झाड़ियाँ तो मेरे दफ्तर के पास ही हैं। इस औरत ने कहा, जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शौकत अभी इस औरत को लेकर खलील के ऑफिस के सामने गुजरने ही वाला था कि अचानक ऑफिस का गेट खुला और सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। शौकत ने कहा, मोहतरमा ये हमारा दफ्तर है जहाँ से ये सिक्योरिटी गार्ड निकला है। इस औरत ने कहा, अच्छा तो ये है आपका दफ्तर, सही है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड की नज़र शौकत पर पड़ी और गार्ड ने शौकत को अपनी तरफ आता देखा
تو دور سے ہاتھ ہلانے لگا، اور جب شوکت گارڈ کے پاس پہنچا تو شوکت نے بنا بائک روکے ہی گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں ان محترمہ کو ان کے گھر چھوڑ کر۔ یہ کہتے ہوئے شوکت گارڈ کے سامنے سے گزر گیا، اور گارڈ حیرانی سے شوکت کی طرف دیکھتا رہا اور پیچھے سے شوکت کو آوازیں دیتا رہا، لیکن شوکت نے گارڈ کی آواز نہیں سنی۔ اور جب شوکت جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو شوکت نے اس عورت سے کہا، جھاڑیاں تو آ گئی ہیں پر تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا، بس یہیں روک دیں، آگے سے میں خود چلی جاؤں گی۔ شوکت نے بائک روکی اور اس عورت کی طرف دیکھ کر بولا، ارے یہاں تو کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، آخر تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا، ان جھاڑیوں کے پیچھے میرا گھر ہے اور میں ان جھاڑیوں کے بیچ سے اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ شوکت نے حیرانی سے کہا، کمال ہے، مجھے تو کوئی گھر دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف جھاڑیاں اور درخت ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، یہاں سے گھر نظر نہیں آئے گا، ان جھاڑیوں سے گزر کر جب تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو میرا گھر نظر آ جائے گا، چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ شوکت نے کہا، ارے نہیں، پھر کبھی دیکھ لوں گا، ویسے بھی اب تو یہاں آنا جانا لگا رہے گا، لیکن ابھی مجھے دفتر جانا ہے، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے شوکت نے بائک موڑی اور آفس کی طرف چلا گیا، اور جب شوکت واپس گارڈ کے پاس گیا تو گارڈ کے ساتھ خلیل بھی کھڑا تھا۔ شوکت نے جا کر بائک روکی، پھر خلیل اور گارڈ کو سلام کیا۔ خلیل نے شوکت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، شوکت بھائی آفس تو یہاں ہے، کیا راستہ بھول گئے تھے آپ؟ شوکت نے کہا، نہیں خلیل بھائی، میں یہاں سے ہی گزر کر گیا ہوں اور یہ گارڈ کو میں بتا کر گیا ہوں۔ خلیل نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ شوکت نے کہا، وہ میں آگے جھاڑیوں تک گیا تھا، دراصل جب میں دفتر آ رہا تھا تو راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ میرا گھر ان جھاڑیوں کے پاس ہے تو ذرا مجھے وہاں تک اتار دیں، اس وجہ سے میں اس عورت کو وہاں تک اتارنے گیا تھا۔ یہ سنتے ہی خلیل نے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بھائی اشرف، جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ اکیلا ہی گزر گیا ہے، لیکن شوکت تو کسی عورت کو اس کے گھر تک اتارنے گیا تھا۔ گارڈ نے حیرانی سے شوکت کی طرف دیکھا اور پھر خلیل صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، شوکت بھائی اکیلے ہی تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے ان کو ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تھا پر یہ رکے ہی نہیں، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو اتار کر آتا ہوں، پر ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ شوکت بھائی مجھے کس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ شوکت نے گارڈ سے کہا، ارے اشرف بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے میرے پیچھے بیٹھی ہوئی وہ خوبصورت سی عورت کو نہیں دیکھا؟ گارڈ نے کہا، نہیں شوکت بھائی، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور میں نے آپ کو پیچھے سے آوازیں بھی دی تھیں کہ شوکت بھائی کہاں جا رہے ہیں، آفس تو یہاں ہے، پر آپ رکے ہی نہیں۔ شوکت نے کہا، ہاں مجھے تمہاری آوازیں تو آ رہی تھیں، پر اس وقت وہ عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کی آوازوں کی طرف صحیح سے توجہ نہیں دی شاید۔ گارڈ نے کہا، پر کون سی عورت؟ میں نے تو آپ کو ہی دیکھا تھا اور آپ کے سوا بائک پر اور کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد خلیل نے شوکت سے کہا، اچھا شوکت بھائی، اگر آپ کے ساتھ وہ عورت تھی تو آپ نے اسے کہاں اتارا؟ شوکت نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جھاڑیوں کے پاس۔ خلیل نے کہا، اچھا آپ مجھے وہاں لے کر چلیں، میں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ شوکت نے کہا، جی ضرور خلیل بھائی، آئیں بیٹھیں، اور خلیل شوکت کے ساتھ بائک پر بیٹھا اور شوکت نے جھاڑیوں کے پاس جا کر بائک روک دی۔ پھر خلیل سے کہنے لگا، خلیل بھائی میں نے اس عورت کو یہاں اتارا تھا۔ خلیل بائک سے اتر کر جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر شوکت سے پوچھنے لگا، شوکت بھائی جب آپ نے اس عورت کو یہاں اتارا تھا اس کے بعد وہ عورت کس طرف گئی تھی؟ شوکت نے جھاڑیوں کے بیچ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہاں خلیل بھائی، شاید ان درختوں کے پاس، اس کا گھر ہے۔ خلیل نے شوکت کی طرف حیرانی سے دیکھا اور بولا، ارے شوکت بھائی صحیح سے یاد کر کے بتائیں کہ وہ عورت کس طرف گئی تھی۔ شوکت نے کہا، خلیل بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اسی طرف گئی تھی اور جھاڑیوں کے بیچ سے ہوتی ہوئی۔ یہ سنتے ہی خلیل نے شوکت سے کہا، جلدی چلیں، آفس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے خلیل بائک پر بیٹھا اور شوکت کے ساتھ آفس آ گیا۔ پھر خلیل نے گارڈ سے کہا، دیکھو جو بھی ہے اب اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ یہ کہتے ہوئے خلیل نے شوکت کو کہا، شوکت بھائی آپ چلیں اندر، میں آتا ہوں۔ شوکت نے کہا، جی خلیل بھائی، یہ کہتے ہوئے شوکت اندر چلا گیا، اور شوکت کے آفس میں جاتے ہی خلیل نے گارڈ کے قریب ہو کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ جو تم کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح تھا،
क्योंकि शौकत ने जिस जगह इस औरत को उतारा था वहाँ कोई घर ही नहीं है, बल्कि वहाँ तो कोई पुराना सा गड्ढा है जिसमें गंदा पानी खड़ा हुआ है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो कोई औरत भी नहीं होगी, बल्कि कोई और ही चीज़ होगी। गार्ड ने कहा, जी सर, मैंने खुद देखा था। शौकत भाई जब यहाँ से गुजरे थे तो अकेले थे, लेकिन वो अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए ये ज़रूर कह रहे थे कि मैं इसको उतार कर आता हूँ। खलील ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और इस तरफ देखने लगा जिस रास्ते पर आगे जाकर झाड़ियाँ थीं। फिर गार्ड की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, वो औरत नहीं थी। ये कहते हुए खलील अंदर चला गया और अंदर जाते ही खलील ने शौकत से इसका हाल पूछा और शौकत से कहा, शौकत भाई, मैंने आपको ये बताना था कि मैंने कुछ दिन पहले पूरे ऑफिस में कैमरे लगवाए थे, लेकिन जो लड़का कैमरे लगा रहा था इसके साथ किसी किस्म का हादसा हो गया था और इसको बहुत सी चोट लग गई थी, क्योंकि वो सीढ़ी से गिर गया था जिससे इसकी टांग टूट गई थी। शौकत ने कहा, पर वो गिर कैसे गया था? खलील ने कहा, वो तो हमें नहीं मालूम, पर जब हम इसे अस्पताल लेकर गए तो वो बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि इसे किसी डाइन ने ऊपर से धक्का दिया है, लेकिन हमें इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने इसके घर वालों को इसके पास बुलवाया और इन्हें कुछ पैसे वगैरह देकर वापस आ गया। खैर, फिर इसके बाद कैमरों का काम वहीं रुका हुआ था और इस हादसे के बाद मैंने भी कैमरों की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं अपने पुराने ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ था। लेकिन आज मैंने किसी दूसरे लड़के को बुलाया था और वो आकर सारे कैमरे वगैरह चला कर चला गया है। तो मेरा आपको ये बात बताने का मकसद है कि अब आपको ड्यूटी के दौरान पूरे ऑफिस में चल फिर कर ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप एक ही जगह पर बैठकर ड्यूटी कर सकते हैं और पूरे ऑफिस पर नज़र रख सकते हैं। शौकत ने हैरानी से खलील की तरफ देखते हुए पूछा, खलील भाई, वो कैसे? खलील ने हंसते हुए कहा, अरे शौकत, आप चले मेरे साथ, दिखाता हूँ। ये कहते हुए खलील ने शौकत के कंधे पर बाजू रखी और इसे अपनी बगल में लिए एक रूम में ले गया, जहाँ 4-5 बड़ी सी LCDs लगी हुई थी, जिनको शौकत हैरानी से देखने लगा। फिर शौकत ने खलील की तरफ देखते हुए पूछा, खलील भाई, ये इतने सारे टीवी क्यों लगे हुए हैं? खलील ने कहा, शौकत भाई, ये सारे टीवी ऑफिस में लगे कैमरों से जुड़े हुए हैं। इन सब को गौर से देखें, इसमें आपको पूरे ऑफिस की हर जगह नज़र आएगी। शौकत ने हर टीवी की तरफ देखा और बोला, जी खलील भाई, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें तो वो कैमरा भी नज़र आ रहा है जहां से हम आए हैं, और वो सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो साथ वाले कमरे में टीवी के आगे बैठकर कुछ कर रहे हैं। खलील ने हंसते हुए कहा, शौकत भाई, वो टीवी के आगे नहीं, कंप्यूटर के आगे बैठकर काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। शौकत ने कहा, जी खलील भाई, दरअसल मैं जब से जवान हुआ था तब से अब तक मैंने सिर्फ ईंटें और भट्टा ही देखा था। बाकी चीज़ों की तरफ मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। काम से घर और घर से काम पर रहता था। खलील ने कहा, जी मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं आपको हर चीज़ के बारे में तफसील से बताता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप पर मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, और इसी वजह से मैं आपसे बोलूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाना, ताकि इन्हें आपकी तरह हर चीज़ को समझने में मुश्किल ना हो, और वो भी किसी बड़ी जगह पर बैठकर कंप्यूटर वगैरह पर काम करें। और आपके बच्चों की पढ़ाई पर जितना भी खर्चा होगा वो मैं आपको आपकी तनख्वाह के साथ अलग से दिया करूँगा, लेकिन आपने किसी सूरत भी बच्चों की तालीम नहीं रोकनी। खलील ने यह बात सुनते ही शौकत की आंखों में आंसू आ गए और फिर शौकत खलील के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, खलील भाई, आपने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और अब मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। ये कहते हुए शौकत रोने लगा तो खलील ने जल्दी से शौकत को गले लगाकर कहा, अरे शौकत भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने हमेशा आपको अपने भाई की तरह ही देखा है, और एक भाई अगर दूसरे भाई की मदद कर दे तो वो अपने भाई पर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं करता, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है जिसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
بس اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ہمسائے کا اچھے سے خیال رکھو، اس کے بھی حقوق ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور اگر اللہ نے مجھے آج کسی قابل بنایا ہے تو ایسے میں اگر میرا ہمسایہ کسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کر کے میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ مجھے اپنے ہمسائے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میں اس کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی جب سے فوزیہ نے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا تب سے ہی میں نے آپ کو اپنا بھائی سمجھا ہے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ شوکت نے جلدی سے خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں خلیل بھائی، آپ تو میرے لیے کسی فرشتے سے بھی بڑھ کر ہیں، بھلا مجھے آپ کی کوئی بات کیوں بری لگے گی؟ خلیل نے کہا، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شوکت نے کہا، بس میں یہی سوچ رہا تھا کہیں میں آپ پر زیادہ بوجھ تو نہیں ڈال رہا۔ خلیل نے کہا، دیکھو شوکت بھائی، ایک تو میں کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں ہوں، بس ایک عام سا گناہ گار سا انسان ہوں، اور دوسرا آج آپ مجھے سچ بتائیں کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ شوکت نے کہا، کیوں نہیں خلیل بھائی، میں آپ کو اپنا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ خلیل نے کہا، تو پھر آج کے بعد آپ دوبارہ یہ احسان یا بوجھ والی فضول باتیں کر کے میرا دل نہیں دکھائیے گا۔ شوکت نے کہا، جی کبھی نہیں خلیل بھائی، میں دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ خلیل نے کہا، تو پھر آج میں آپ سے دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک بتا دینا۔ شوکت نے کہا، جی بالکل خلیل بھائی، پر اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل نے کہا، جب بھی ہو تم مجھے بتانا، مجھے اچھا لگے گا۔ شوکت نے کہا، جی ضرور خلیل بھائی۔ اس کے بعد خلیل نے ایک بار پھر سے شوکت کو کیمروں کے بارے میں سمجھایا اور بتایا کہ آپ اس کمرے میں بیٹھ کر آرام سے پوری آفس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ شوکت نے کہا، جی خلیل بھائی، میں سمجھ گیا۔ پھر خلیل نے شوکت سے کہا، اچھا پھر میں چلتا ہوں، دراصل آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں بس آپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ میں تو گھر کے لیے ہی نکلا تھا۔ تو گارڈ نے بتایا کہ شوکت بھائی آئے تھے پر سیدھا ہی کہیں اور چلے گئے ہیں، اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو راستہ تو نہیں بھول گیا۔ اسی وجہ سے میں کسی اور کو تمہارے پیچھے بھیجنے ہی والا تھا کہ آپ آتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے تو میں رک گیا تھا۔ شوکت نے کہا، جی خلیل بھائی، اگر وہ عورت کی مدد نہ کرتا تو شاید بیچاری کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ اکیلی سنسان سڑک پر بیچوں بیچ چلتی جا رہی تھی تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ شوکت کی یہ بات سن کر خلیل نے شوکت کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، ارے آپ بہت بولے ہیں شوکت بھائی، اب ذرا سا خود کو ہوشیار بنا لیں تاکہ آپ کو ہر اچھے برے کی پہچان ہو سکے، ٹھیک ہے؟ شوکت نے کہا، جی ٹھیک ہے خلیل بھائی۔ اس کے بعد خلیل نے کہا، ویری گڈ، اور شوکت سے سلام دعا کر کے چلا گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد آفس کے باقی لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور شوکت اب پھر سے آفس میں اکیلا تھا۔ شوکت کچن میں گیا اور چائے بنانے لگا اور کچھ دیر میں چائے بنا کر کنٹرول روم میں یعنی کیمروں والے کمرے میں آ گیا اور وہاں صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگا اور ساتھ سامنے لگی LCDs پر دیکھنے لگا اور خود سے کہنے لگا، واہ کیا نوکری ہے، ٹھنڈا آرام دہ کمرہ ہے، گرما گرم چائے ہے اور سامنے پورا دفتر دکھائی دے رہا ہے، ایسی چوکیداری تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شوکت پھر سے گنگنانے لگا اور چائے کی چسکیاں لیتا ہوا سامنے لگی CCTV پر دیکھتا رہا، اور جب چائے ختم ہو گئی تو شوکت نے چائے کا کپ سائیڈ پر رکھا اور صوفے پر لیٹ کر CCTV کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں باہر والے گیٹ پر دستخط ہوئی۔ شوکت نے جلدی سے باہر والے CCTV پر دیکھا کہ باہر کون ہے، لیکن کیمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شوکت آگے بڑھ کر حیرانی سے CCTV کی طرف دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ دستک وقفے سے ہو رہی تھی۔ شوکت نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں کیمرہ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خلیل بھائی نے کہا تھا سارے کیمرے ٹھیک ہو گئے ہیں اور میں ہر جگہ دیکھ سکتا ہوں، پر مجھے لگتا ہے یہاں پھر ٹی وی خراب ہو گیا ہے۔
اتنے میں زوردار دستک ہوئی تو شوکت چونک گیا اور کیمرے سے باہر نکل کر گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر اچانک شوکت نے دیکھا کہ دو خوفناک سے ہاتھ گیٹ کے اوپر سے دکھائی دیے، جیسے کہ کوئی باہر سے گیٹ کو پکڑ کر گیٹ پر چڑھنے لگا ہے، جبکہ گیٹ کافی اونچا تھا۔ یہ دیکھ کر شوکت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ہاتھ کافی بڑے تھے اور ان ہاتھوں کی انگلیوں پر بڑے بڑے نوکدار ناخن تھے۔ شوکت انہیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا کہ اتنے اچانک سے ایک بڑا سا سر بھی گیٹ کے پیچھے سے آہستہ آہستہ اوپر ہوتا دکھائی دینے لگا، جسے دیکھ کر شوکت جلدی سے کانپتا ہوا بھاگ کر کنٹرول روم میں چلا گیا اور کنٹرول روم کا دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ گیا۔ اور پھر شوکت اسی سی سی ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے باہر گیٹ کی طرف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شوکت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کو باہر کے گیٹ کی آواز کمرے تک سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی گیٹ کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہو۔ شوکت سہم کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اچانک گیٹ والا سی سی ٹی وی کیمرہ بند ہو گیا اور ایل سی ڈی میں صرف اندھیرا ہی دکھائی دینے لگا۔ شوکت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شوکت نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور موبائل فون نکالا، لیکن شوکت ڈر سے اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں شوکت کو یہ بھی بھول گیا کہ فون کیسے کرنا ہے، اور وہ پاگلوں کی طرح موبائل کان پر لگا کر ہلکی ہلکی سی ڈری ہوئی آواز میں خلیل بھائی کیے جا رہا تھا، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خلیل کو تو فون لگا ہی نہیں۔ شوکت نے فون صوفے پر رکھ دیا اور پھر سے سہم کر بیٹھ گیا اور بند ہوئے سی سی ٹی وی کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں اچانک ایک خوفناک سی آواز آئی اور بند ہوا سی سی ٹی وی خود ہی چل پڑا، جسے دیکھ کر شوکت ایک دم سے چونک گیا اور صوفے پر بیٹھا ہوا اپنی کانپتی ہوئی گردن سے آہستہ آہستہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھنے لگا۔ اور پھر جب شوکت نے اسی سی سی ٹی وی کی طرف دوبارہ دیکھا تو اس میں شوکت کو دروازے کے باہر کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھتے ہوئے اچانک شوکت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتا ہوا سی سی ٹی وی کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تب شوکت کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی عورت ہے جس کو شوکت نے جھاڑیوں کے پاس اتارا تھا۔ شوکت خود سے کہنے لگا، ارے یہ تو وہی عورت ہے، پر یہ اس وقت یہاں کیا لینے آئی ہے؟ ابھی شوکت خود سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس عورت نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ دیکھ کر شوکت حیران ہو گیا اور بولا، ارے یہ تو مجھے بھی دیکھ رہی ہے، لیکن ٹی وی تو اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ باہر تو کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے، پھر کس طرح مجھے دیکھ کر اشارہ کر رہی ہے؟ یہ کہتے ہوئے شوکت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اسی ہاتھ سے سی سی ٹی وی میں دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس عورت کو اشارہ کرنے لگا۔ اتنے میں اس عورت نے گیٹ پر دستک دی۔ شوکت نے اسے دیکھ کر سی سی ٹی وی میں سے ہی اس کو پوچھنے لگا، کیا کام ہے اور تم رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن شوکت یہ نہیں جانتا تھا کہ ٹی وی کے ذریعے اس کی آواز اس عورت تک نہیں جا سکتی۔ پھر بھی شوکت ٹی وی میں دیکھتے ہوئے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ عورت بار بار دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شوکت نے اس کو ٹی وی میں دیکھتے ہوئے ہی کہا، ارے بہری ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ لیکن وہ عورت مسلسل دروازہ بجائے جا رہی تھی۔ شوکت نے اکتا کر کہا، اچھا آتا ہوں، تم بار بار دروازہ مت بجاؤ، بہری کہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے شوکت کمرے سے نکلا اور باہر کے گیٹ کی طرف بڑبڑاتا ہوا جانے لگا، اور گیٹ کے پاس جا کر جب شوکت نے گیٹ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ شوکت گیٹ سے باہر گیا اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ارے یہ کہاں چلی گئی؟ ابھی تو یہیں تھی، ایک تو پہلے ہی میں ڈرا ہوا تھا، اوپر سے یہ آ کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی شوکت گیٹ کی طرف واپس پلٹا تو چونک کر جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر بولا، ارے باپ رے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، کیونکہ
गेट के पास वही औरत खड़ी हुई थी। इस औरत ने कहा, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ी थी, लेकिन तुम ही मुझे इधर उधर ढूंढ रहे थे। शौकत ने कहा, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये इलाका बहुत अजीब सा है? इस औरत ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बोर हो रही थी, इसलिए मैं चहलकदमी के लिए निकली थी। लेकिन इस इलाके में क्या बुराई है? मैं अपने घर के पास ही तो हूँ। शौकत ने इधर उधर देखा, फिर इस औरत के पास होकर कहा, दरअसल बात ये है कि जब से मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तब से ही मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। शौकत की ये बात सुनते ही वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? भला यहाँ तो इस वक्त कोई इंसान भी कम ही नज़र आता है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही हैं। शौकत ने कहा, तुम मेरी बात को मजाक समझ रही हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कुछ तो है। इस औरत ने अजीब तरीके से पहले गली के दाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ देखा और अपनी आंखों को फाड़े शौकत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो यहाँ सिर्फ तुम नज़र आ रहे हो। शौकत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए उकता कर कहा, और यार अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे लगता है कि यहाँ कोई शैतानी चीज़ों का चक्कर है। इस औरत ने कहा, अरे भाई ये क्या फजूल की बातों में उलझ रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, तुमने मुझे बाहर ही खड़ा किया हुआ है। क्या तुम मुझे अपना दफ्तर नहीं दिखाओगे? शौकत ने हैरानी से इस औरत की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है कि तुम जवान और खूबसूरत हो, इस वक्त हम दोनों अकेले हैं। अगर ऐसे में तुम इस वक्त मेरे साथ अंदर गई और किसी ने देख लिया तो हम दोनों की बदनामी हो जाएगी और मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी। मोहतरमा, शौकत की ये बात सुनकर वो औरत फिर से पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, अरे भाई तुम्हें वाकई में लगता है कि इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और भी है जो हमें, या फिर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दोगे? शौकत ने कहा, देखो मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी इज्जत की खातिर ऐसा कह रहा हूँ, वरना मैं तो मर्द हूँ, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपनी नौकरी की फ़िक्र है। इस औरत ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही शरीफ इंसान हो और तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते, इसी वजह से ही मैं तुमसे इस वक्त अकेले खड़ी होकर बिना किसी डर के बात कर रही हूँ, और इसी वजह से मैं चहलकदमी करते हुए इस तरफ आई थी कि शायद तुम मिल जाओ, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि तुम यहाँ चौकीदारी करते हो। इस वजह से मैंने गेट पर दस्तखत दी थी कि शायद तुम ही गेट खोलोगे। शौकत ने कहा, अगर मैं ना होता तो कोई और गेट खोलता तो? इस औरत ने हंसते हुए कहा, फिर तो मैं इस वक्त अंदर बैठकर चाय पी रही होती। इस औरत की ये बात सुनकर शौकत इसको हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या मतलब? तुम्हारी ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर कोई और होता तो तुम अंदर बैठकर चाय कैसे पी रही होती? इस औरत ने शौकत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तुम बहुत ही भोले इंसान हो और शायद तुम्हें पता ही नहीं कि हर मर्द तुम्हारी तरह भोला नहीं होता, और वो रात के इस वक्त अकेली जवान खूबसूरत लड़की को तुम्हारी तरह बाहर खड़ा ना रखता, बल्कि वो पहली फुर्सत में ही मुझे अंदर आने का बोल देता और फिर मेरी चाय पानी से खातर तवाज़ा करता और फिर मुझसे कोई फजूल बातें वगैरह करता। शौकत ने कहा, अच्छा सही, अब मैं समझा, ठीक, पर मैं तो ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ मोहतरमा। औरत ने कहा, इसी वजह से तो तुम मुझे अच्छे लगे हो और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझकर तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अपना दफ्तर ही दिखा दो। चलो चाय वाले, तो तुम चाय ना पिलाना, क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी लड़कों को आते जाते देखा है और मैं यही सोचती थी कि ये खूबसूरत सा घर किसका है जहाँ इतने लोग आते जाते हैं। इसी वजह से मैं इसे अंदर से देखना चाहती थी कि क्या ये अंदर से भी इतना खूबसूरत है जितना बाहर से दिखता है। शौकत ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो फिर चलो देर किस बात की है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी अभी पूरी कर देता हूँ, तुम जैसे चाहो इस घर को देख सकती हो। ये कहते हुए शौकत इस औरत को ऑफिस में ले गया और इसको ऑफिस दिखाने लगा, और ऑफिस दिखाते हुए शौकत ने इस औरत से कहा कि मोहतरमा, तुम घर को देखो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ।
عورت نے کہا ارے نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں چائے نہیں پیتی بلکہ میں تو خون پیتی ہوں، وہ بھی زندہ انسانوں کا۔ عورت کی یہ بات سن کر شوکت پہلے چونکا اور پھر ہنستے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھ کر بولا محترمہ تم مذاق اچھا کر لیتی ہو، ویسے ایک بات بولو، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، ایک پل کے لیے تو مجھے لگا تھا کہ تم واقعے میں تم سچ کہہ رہی ہو، پر تم تو بڑی مزاحیہ ہو۔ شوکت کی یہ بات سن کر عورت شوکت کی طرف عجیب طریقے سے دیکھنے لگی تو شوکت نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا، تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ عورت نے شوکت کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور شوکت کی طرف ویسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں شوکت نے اپنا ہاتھ عورت کی آنکھوں کے سامنے کر کے ہلایا اور بولا ارے محترمہ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ تو اچانک عورت مسکرانے لگی اور پھر عورت نے شوکت سے کہا کہ تم کتنے بھولے اور معصوم ہو جو تمہیں اچھے اور برے لوگوں میں فرق ہی نہیں نظر آتا، تم اتنے بھولے کیوں ہو؟ شوکت شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا محترمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں بھولا ہوں، جبکہ یہ بات صرف خلیل بھائی ہی بولتے ہیں؟ مجھے عورت نے کہا کیونکہ تم لوگوں پر جلدی ہی بھروسہ کر لیتے ہو بنا یہ سوچے سمجھے کہ جس پر تم بھروسہ کر رہے ہو وہ بھروسے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا رات کی ڈیوٹی کہانی کا دوسرا حصہ۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ ہم اپنی اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔